اب کوئی اس ایران کے بعد یہ پاکستان پہ حملہ کرنے کی سوچ سکتا ہے اور ایسی کوئی غلطی کرے گا آنے والے دنوں میں یا فیوچر میں؟ ترکی کے صدر اردوغان نے میری اور ان کے نائب وزیر اعظم کی میٹنگ کرائی تھی، اسرائیل کے نائب وزیر اعظم، اور میں جب فورن منسٹر تھا یہ استنبول میں میری میٹنگ کرائی تھی۔ ایک لب لباب لمبی کہانی ہے، یہ ہے ہم کہتے ہیں ہمارا نیوکلیئر پروگرام تو پیسفل ملک ہے، انڈیا اسپیسیفک ہے، کسی ملک کو ہم سے خطرہ نہیں سوائے انڈیا کے۔ انڈیا کا مطلب ہے ہم کہتے دنیا کو یہ ہے کہ ہمارے جو میزائلز ہیں ان کی رینج ہے انڈمان آئلینڈز تک۔ انڈمان آئلینڈز جو ہیں ایک بڑی ہندوستان کا حصہ ہے، لیکن بالکل ایسی جگہ پہ ہیں جہاں سے چائنا کا ٹریڈ بھی ہوتا ہے، اور انڈمان آئلینڈز کا جو ڈسٹنس ہے وہ اسرائیل سے کم زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اسرائیلیوں کو پتا ہے کہ ہماری رینج جو ہے اسرائیل اس کی زد میں ہے۔ تو جب میری ملاقات ہوئی ہے تو اسرائیلی اخباروں نے کہا تھا فورن منسٹر آف اسلامک سپر پاور پاکستان میٹس اسرائیلی ڈیپٹی پرائم منسٹر، تو وہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں نہ پنگا لیں تو اچھا ہے۔ اس کی وجہ 1973 میں جب بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے تو پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس بھیجے گئے تھے شام۔ جب 73 میں حملہ کیا ہے مصر نے اسرائیل پہ بدلہ لینے کے لیے 67 وار کا، اور مصر کامیاب ہو رہا تھا، لیکن امریکنوں نے ایسی ان کی سپورٹ کی کہ پھر، اور شام پہ بھی جنگ ہوئی، یہ اتحادی تھے شام مصر، تو اس کے نتیجے میں کیمپ ڈیوڈ ہو گیا۔ شام نے مدد مانگی بھٹو صاحب سے، انہوں نے ایئر فورس کے پائلٹس بھیجے، ہماری ایئر فورس نے ان کے جہازوں سے ڈاگ فائٹ کر کے دمشق میں بھی جہاز گرائے ان کے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کو اس وقت کا پتہ ہے کہ نہ کریں تو اچھا ہے، لیکن اسی لیے وہ ہمیں نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کی ہر کوئن کی دو سائڈز ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ لیکن ہم لوگ تیار ہیں، آپ نے جیسے کہا کہ ضرورت نہ پڑے، میرا خیال ہے کہ ہندوستان کو بھی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ اتنا آسان کام نہیں۔